نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ماشاءاللہ 12 ربیع الاول شروع ہو چکی ہے۔ سن 1444 ہجری بمطابق 8 اکتوبر سن 2022 ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے، جن میں سے 2 باتیں عام مسلمانوں کو معلوم ہیں اور ایک بات تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور ٹھیک بھی ہے کہ یہ مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ بات بھی صحیح اور درست ہے کہ یہی مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کا مہینہ بھی ہے۔ ویسے آپ کو جو نبوت عطا فرمائی گئی وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ اور بھی ایسے بڑے اہم کام اس مہینے کے اندر وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے دینی رہنما اور پیشوا ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں یہ طرز عمل دیا نہیں کہ ہم کوئی دن منائیں، کوئی ولادت کا دن منائیں یا کوئی وفات کا دن منائیں۔ یہ نہ ہمارے دین کا مزاج ہے، نہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے، نہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے۔ کبھی اتفاقاً ایسا جمع ہو گئے، مل بیٹھ گئے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اس کو منانا یہ ہمارے دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کو اللہ رب العزت نے افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا کر جو بھیجا، اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد قرآن مجید نے جو بارہا ذکر کیا، فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انسان کو پاک کرنا ہے۔
اس کا تزکیہ کرنا ہے، کفر سے شرک سے پاک کرنا، بدعات و رسومات و خرافات سے پاک کرنا، گناہوں سے ان کو پاک صاف کرنا، برے اخلاق سے ان کو پاک صاف کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ نے دنیا میں یہی مقاصد لے کر بھیجا ہے۔ اگر یہ مقاصد ہمارے ذریعے سے پورے ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، وہ سرخرو ہیں اور مسرور ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہ کام پورے نہیں ہو رہے جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ آپ کو وہ خوشی کہاں سے حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے، آپ بیمار ہیں، اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، حجرے کا پردہ ہٹتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں اور لوگ آپ کی ابتدا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل اندر سے باغ باغ ہو گیا، فرمایا کہ بس یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی میری خوشی ہے۔ امت کو جس عمل پہ لگانا تھا وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لیا، اور یہ عمل آخر تک قائم و دائم رہے اور چلتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوش و خرم رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع میں لگے رہو۔ تو پھر یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے نعت شریف سنی، کل جہاں کے محبوب ہیں آپ، ذرے ذرے کے، نظر نظر کے، نفس نفس کے آپ محبوب ہیں۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ آپ کی محبوبیت پہ ہم بھی چلیں، اور اس مقام کا کچھ معمولی سا ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے نصیب کی بات ہے۔ اس کا راستہ قرآن مجید نے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ہی مرحمت فرمایا کہ فاتبعونی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری اتباع کرنا۔ یہ بڑے بڑے مقام جو صوفیاء کرام اس پر محنت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہی کہ انسان ہر قسم کی گندگی سے نکل آئے، کفر، شرک، بدعات، گناہ، بد اخلاقیاں، ان سے پاک صاف ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی محنتیں ہوتی تھیں، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے ہوتے تھے، لیکن اب ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک محنت بھی ہم پکڑ لیں، تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں، تو اللہ رب العزت بڑی حفاظت فرما لیں گے، اور تھوڑی سی توجہ اور محنت سے اللہ رب العزت بڑے بڑے مقام اس وقت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ اور وہ محنت کیا ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ فاتبعونی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کر لو، میری سنتوں کو اپنا لو، میرے طریقے کو اپنا لو۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے منا لینا، ولادت کا دن آ گیا منا لیا، ربیع الاول کا دن آ گیا منا لیا،
اس میں نہ معلوم کیا کام ہم نے صحیح کیے کیا غلط کیے، ہمیں خود نہیں پتہ۔ ایک طریقہ ہے اس دین کو، اس طریقے کو آدمی اپنا لے، منانے کے بجائے اپنا لے۔ وہ ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید نے، وہ حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگوں سے سنا، ان کی کتابوں میں پڑھا۔ فرمایا کہ جب انسان کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، اول تو یہ یاد رکھے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کا عمل ہے، اس کا تو بہت بلند مقام ہے۔ چھوٹی سے مراد یہ کہ عمل میں بہت آسان ہے، جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، لین دین معاملات، گھر میں داخل ہونا نکلنا، مساجد میں جانا آنا، لوگوں سے ملاقاتیں، یہ انسان کی زندگی کا روز کا معمول ہے۔ لیکن یہی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طرز عمل تھا، اور ہم ذرا سی توجہ کے ساتھ اس کی کوشش کر کے اس پر عمل بھی شروع کر دیں۔ مثلاً آپ پاؤں میں جوتے پہن رہے ہیں، یہ دھیان کر کے پہن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سیدھے پاؤں میں پہلے پہن لیا اور الٹے پاؤں میں بعد میں پہن لیا۔ جوتے اتار رہے ہیں، یہ دھیان کر لیا چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، کہ الٹے پاؤں سے پہلے اتار لیا، سیدھے پاؤں سے بعد میں اتار لیا۔ فَاتَّبِعُونِي، اس وقت یقیناً جس وقت انسان یہ عمل کر رہا ہے اور یہ توجہ دے رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت تھی اس لیے میں کر رہا ہوں، فرمایا یحببکم اللہ، اس وقت تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ توجہ کے ساتھ اس سنت کو سنت سمجھ کر، اپنے نبی کا عمل سمجھ کر اگر وہ اپنا رہا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ میرا محبوب بن چکا ہے۔ جو میرے محبوب ہیں ان کا ہر عمل مجھے محبوب ہو چکا، تو یہ شخص بھی میرا محبوب بن گیا، اس نے میرے محبوب کے عمل کو اپنایا ہے۔ کھانا ہے بسم اللہ اتنا بھی کہہ لیا، سنت پر عمل ہو گیا، اللہ کا محبوب بن گیا۔ کھانے سے فارغ ہوا الحمدللہ یہ بھی کہہ لیا، سنت پر عمل ہو گیا، اللہ رب العزت کا محبوب بن گیا۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آ رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ضرورت ہے میرے دوستوں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی معلوم ہو، ان کی سنتیں معلوم ہو، ان کا طریقہ کار معلوم ہو، اور پھر ہر آن ہر وقت ہم اس کو اپناتے رہیں۔ ساری زندگی اپنا لیں گے تو ساری زندگی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، نہیں تو جتنا وقت ہے اتنے وقت پر تو اللہ کا وعدہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو اتنی دیر ضرور یقیناً وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جتنی دیر تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں مصروف اور مشغول ہے۔ بہت سے جیسے میں نے عرض کیا انسان کر رہا ہے وہ عمل لیکن توجہ نہیں دی، توجہ دے لے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ گھر میں داخل ہوئے آپ، چھوٹا بچہ نظر آ گیا، فوراً دل اس کی طرف مائل ہوا، اس کو گود میں اٹھا لیا، پیار کر لیا۔ چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی پوتا نواسا ہے، بھتیجا بھانجا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لیا کہ یہی تو میرے نبی کی بھی سنت تھی، وہ حضرت حسن حسین کو دیکھ کر گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، میں اسی نیت سے میں یہ کر رہا ہوں عمل۔ تو یہ عمل اس کا اللہ رب العزت کی محبت لینے کا ذریعہ بن گیا۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا طرز عمل تھا سلام، اور پھر خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل رہے ہیں، مسکرا کر مل رہے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا نہ ہو
کوئی ملاقات کے لیے آیا، ایسا طرز عمل اختیار کیا گویا کہ اس کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم تمہارے آنے سے خوش ہوئے. آپ نے معمولی سی خوشی کا اظہار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر لیا. اللہ کے آپ محبوب بن گئے. اپنا دنیاوی مفاد دیکھ کر کے اس سے خوش نہیں ہوئے بلکہ نبی کی سنت سمجھ کر خوش ہو گئے. تو یہ محبوبیت کا عمل بن گیا. دکاندار بیٹھا ہوتا ہے اپنی دکان پہ، انتظار کر رہا ہوتا ہے کسٹمر کا، کوئی گاہک آ جائے، اور جب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں. لیکن یہی خوشی کے آثار یہ سوچ کر آ جائیں کہ یہ ایک مسلمان میرے پاس آیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل تھا کہ آپ مسکرا کر ملتے تھے، تو یہ سنت کا عمل بن گیا. میرے عزیز دوستوں، میرے محترم ساتھیوں، ایسے نامعلوم ہماری زندگی میں کتنے عمل ایسے گزر رہے ہیں اور ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی. جب اسلام کی تقویم کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1000 سال مکمل ہونے کے قریب تھے، غالباً 970 ہجری کا واقعہ ہے جب ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. ان کے زمانے میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اکبر، اس نے ایک نیا دین گھڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیا 1000 سال کے بعد دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے، تو اب لوگ اس نئے دین پر عمل کریں گے جو میں نے ایجاد کیا، میں نے جو بنایا ہے. بہت بڑا چیلنج تھا علماء کے سامنے کہ اس بادشاہ کے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے دین کو کیسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ تو تباہی ہے، یہ تو دین کو مٹانے کے ذریعہ ہے. وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں ایسے فتنے اٹھتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کر لیتے ہیں اس سے. تو یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا اور انہوں نے اس دین اکبری کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس کی مخالفت کی، لوگوں کو آگاہ کیا. وہ ایک لمبی تاریخ ہے. تو ان کو اس وقت کے علماء نے یہی لقب دیا مجدد الفسانی، یعنی یہ وہ مجدد ہیں، وہ دین کی حفاظت اور تجدید کرنے والے شخص ہیں جو 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العزت ایک مجدد بھیجتے ہیں کہ دین کے اندر لوگوں نے جو کم و بیشی کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان سے یہ کام لیتے ہیں کہ وہ دین کو صاف ستھرا کر کے، خالص کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ لوگ جو چل رہے ہیں کہاں غلط جا رہے ہیں اور صحیح راستہ کون سا ہے. میں ان کا ایک مقولہ سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا ان کا تعارف میں نے پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے زمانے کے اعتبار سے جتنے بھی دنیاوی علوم تھے میں نے سب پڑھے، سب سیکھے، اور اس کے لیے میں نے بھرپور محنت کی. کہاں کہاں میں نہیں گیا اور کن کن اساتذہ سے میں نے نہیں پڑھا. جب میں ان تمام علوم سے فارغ ہوا تو پھر میں نے علوم دینیہ کو پڑھنا شروع کیا. تفسیر، حدیث، قرآن، فقہ، تمام علوم میں نے وہ بھی سیکھے، اور صرف سیکھے نہیں، اس میں نے بھرپور مہارت پیدا کی. آخر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو صوفیاء اکرام علم تصوف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ریاضات اور مجاہدات میں ڈالتے ہیں، یہ کیا سکھاتے ہیں، ان کے پاس بھی جانا چاہیے. فرمایا کہ میں ان کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی بہت کچھ لیا، حاصل کیا، سیکھا.
جب سب چیز سے میں فارغ ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے ہر چیز کے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو آخر فائدہ اور خلاصہ کیا نکلا اس ساری زندگی کا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے تصوف کے اندر تو وہ مقام میں نے حاصل کیا، خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ مقام ایسے مجھے مل گئے کہ میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی کو نہیں ملتے وہ۔ اگر اس کا اظہار کر دوں تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے اور میرے اوپر نہ معلوم کیا کیا باتیں کریں گے۔ ایسے مقام تک اللہ نے مجھے پہنچایا، لیکن میں نے سب کا خلاصہ اور نچوڑ اور حاصل ایک ہی نکلا اور ایک ہی سمجھا کہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر، ان کی طریقہ زندگی پر عمل ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس نے وہ سیکھ لیا، وہ زندگی بنا لی، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں۔ اور پھر دعا فرما کر کے گئے اور یہ کہہ کر کے گئے کہ میری اس دعا پہ جو آمین کہہ دے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا اے اللہ مجھے زندگی بھر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور فرمایا کہ جب موت آئے تو اسی سنت کے مطابق آ جائے، آمین۔ فرمایا کہ بس یہ زندگی کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بس یہ ربیع الاول، یہ 12 ربیع الاول، اس کی یاد دہانی ہمیں یہی دے رہی ہے، یہی سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، صبح سے شام رات دن جائزہ لیں، اپنا جسمانی، گھریلو، بازار، سب چیز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں سنتوں پر عمل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، جہاں نہیں ہے اس کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا اور دیگر اعمال کرنا، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ اس کا ثواب خصوصی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمومی طور پر تمام انبیاء، صلحاء، مومنین، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اسی پر ہمارا مرنا اور جینا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین غیروں کے طرز زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، سنتوں پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، گناہوں کی زندگی پر عمل ہمارے لیے مشکل اور پہاڑ بنا دیجیے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یہ دین، یہ عملی زندگی جن ہمارے بزرگوں سے، علماء سے، صلحاء سے، صوفیاء کرام سے ہم تک پہنچا ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجیے۔ اپنی شایان شان ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ جو چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جو موجود ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ سنت والی زندگی عطا فرما دیجیے، ایمان والی موت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم استحقاق نہیں رکھتے
لیکن آپ کا حکم ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجیے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام خیر عطا فرما دیجیے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین برحمتک۔